رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت یہ بیان فرمائی، جس طرح اسلام شروع ہوا تھا تو مکہ کے اکثر لوگ کفار اور مشرک تھے، کوئی ایک آدھ بلال، سہیب، خبیب تھا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام اسی حالت میں واپس پلٹ جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع میں پردیسی سا تھا، وسيعود غریبا كما بدأ، ایک وقت آئے گا یہ پھر پردیسی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، مبارک ہو ان کو جو اسلام کو گلے لگا کے پردیسیوں کی طرح رہنے والے ہوں گے۔ اسلام خود مسلمانوں میں پردیسی ہو گیا نا۔ چھوٹی سی اس کی مثال لے لیں، ہمارے ہاں جس کی داڑھی ہوتی ہے نا اس کو کہتا ہے مولوی، کوئی اس نے نا کوئی انوکھا کام کر دیا۔ جو کوئی بیچارہ اچھائی کے کام کرے وہ پردیسی اجنبی سا لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنوں میں رہ کر بھی جو بیگانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں مبارکباد دے کر ان کو مبارک ہو۔ دین سے لوگ اتنے دور ہو جائیں گے کہ بتوں والا دور واپس آ جائے گا، بت پرستی والا دور واپس آ جائے گا، اور خود عربوں میں واپس آ جائے گا، عرب علاقوں میں واپس آ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب کہ عرب لوگوں کا یہ حال نہ ہو جائے کہ عرب کے دوس قبیلے کی عورتیں جس طرح دور جاہلیت میں اپنی سرینے گھسیٹتی تھیں بتوں کے سامنے، اسی طرح سے یہ اپنی سرینے دوبارہ گھسیٹیں گی۔ ذی الخلصہ دور جاہلیت کا بت تھا، آپ نے اس کا نام بھی لیا اور دوس قبیلے کا نام بھی لیا۔ دوس قبیلہ غالباً یمن میں آباد تھا، یمن میں آباد تھا، موجودہ یمن کا علاقہ، عربوں کا علاقہ۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، دن رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ لات اور عزیٰ کی دوبارہ پوجا کی جائے گی۔ لات اور عزیٰ، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بت ہیں مکہ کے۔ میرا احساس یہ کہتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا احساس یہ کہتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، یہ میری فیلنگز ہیں اس علامت کی اپلیکیشن کے حوالے سے۔ یہ جو آثار قدیمہ کا علم ہے، خدائیاں کی جاتی ہیں 100 فٹ 500 فٹ گہری، قدیم دور کو، قدیم نشانیوں کو، پرانے برتنوں کو، پرانی چیزوں کو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کھدائی کر کے ماہرین آثار قدیمہ دریافت کرتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر جب طالبان نے بت توڑے تھے اور بدھا کا بت توڑا تھا تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی کہ انہوں نے ایک عظیم الشان نشانی جو ہے قدیم دور کی اس کو ختم کر دیا تھا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں طالبان کی عظمت کو، پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے
اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ میرا تو حدیث پر اس قدر ایمان ہے کہ وہی بت جو اس دور میں ہوتے تھے وہی کہیں آثار قدیمہ والے نکال کے لائیں گے، وہی لات ہوگا، وہی عزا ہوگا۔ جہالت اتنی پھیلے گی کہ وہاں سجائے جائیں گے اور لوگ دوبارہ شرک کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، شرک تو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہر دور کا، بلکہ ایک آدھ فرد نہیں کرے گا، پورے کے پورے قبیلے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد میں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا ملیں گے، اور میری امت کے کئی قبیلے بتوں کی پرستش اور پوجا کریں گے۔